بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چھٹے پارے کے خلاصہ قرآن کے حوالے سے تفسیری نکات بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 5ویں پارے کے آخر میں ناظرین کرام منافقین کے طرز عمل اور ان کی برائیوں کا کچھ تذکرہ فرمایا گیا، اور چھٹے پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم اسلامی اصول بتایا کہ اسلام دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی عیب جوئی کی جائے۔ ہاں، مگر یہ کہ اگر کوئی ظالم ہے اور اس کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی مظلوم یا مظلوم دوسرے لوگوں کو کسی ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے اگر کسی کے عیب ظاہر کرے گا تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا ایک طرز عمل بتایا گیا کہ وہ لوگ جو بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے، دراصل وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں کوئی درمیانی راہ نکال لی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں دو ٹوک واضح الفاظ میں بتا دیا کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں درمیانی رستہ کوئی نہیں ہے، یا تو بندہ مومن ہوتا ہے یا پھر کافر ہوتا ہے، درمیان میں کوئی درجہ دوسرا یعنی تیسرا درجہ کوئی نہیں پایا جاتا۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگ جو کوئی درمیانی راہ نکالتے ہیں یہ پکے کافر ہیں۔ اجر کے مستحق بتا دیا گیا کہ وہ مومنین ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی تفریق نہیں ڈالتے، ایمان میں مطلب کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ڈالتے۔ ناظرین کرام، یہ جو 14 اس میں پارہ نمبر 6 میں کل 14 رکوع ہیں اور 5 آیات ہیں۔ پہلے 4 رکوع جو ہیں وہ سورہ نساء کے ہیں، اور اس کے بعد 10 رکوع اور 5 آیات سورہ مائدہ کی ہیں۔ تو یہ ہم نے پہلا رکوع سنا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں کی کچھ غلط عادتیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہودی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے اور آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہمارے نام ایک آسمانوں سے خط بھیجے جو ہمارے نام ہو، چٹھی ایک ہمیں ملے اللہ کی طرف سے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ اس حوالے سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ یہ یہودی جو ہیں یہ تو ان کے آباء و اجداد جو ہیں انہوں نے تو اس سے بھی بڑا مطالبہ کر دیا تھا۔ انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ خود ہمیں اپنا دیدار کروائے، ہمیں خود بالمشافہ ہم سے ملاقات کرے، اور خود ہمیں وہ اس بارے میں بتائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر ان پر سخت عذاب مسلط فرمایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ ہم نے ان کو واضح دلائل اور معجزات عطا فرمائے۔ یہ اس کے باوجود کہ وہ واضح دلائل اور معجزات موسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے دیکھے بھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ بچھڑے کی جو پرستش ہے اس میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ ان معجزات کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ بیت المقدس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عاجزی ان کے سارے کے ساتھ داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کیا۔ اس کے بعد پھر ہفتے کا دن ان کو عبادت کے لیے دیا گیا، انہوں نے اس کی عظمت کو بھی جو ہے وہ نہیں مانا، اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کیا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر جو ہے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان پر حرام کاری کی تہمت لگائی اور عیب لگایا۔ ان کے جرائم کی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فہرست بڑی طویل ہے، یہ بڑے عادی مجرم ہیں، کوئی چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی نازیبہ حرکت کی بنا پر ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی مہر لگا دی ہے کہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ ناظرین کرام، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا انہوں نے دعویٰ کیا، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دوسرے رکوع میں چھٹے پارے میں فرمایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی شبیہ
ان کے جو ہے وہ سپورٹ کر دی، انہوں نے ان کو جو شبی تھی ان کو مصلوب کیا، صلیب پر چڑھا دیا، اور یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اور یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ قرب قیامت کا دور آئے گا جب تو زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے، تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، اور ایمان کو ظاہر کرنے والے سرخرو ہوں گے، اور ایمان کو چھپانے والے جو ہیں وہ خائب و خاسر ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، عیسیٰ علیہ السلام کی اس تذکرے کے بعد پھر ہم چلتے ہیں تیسرے رکوع کی طرف۔ اس میں اختصار کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل و اسحاق علیہ السلام، حضرت سیدنا یعقوب، حضرت سیدنا عیسیٰ، حضرت سیدنا ایوب، حضرت سیدنا ہارون، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا۔ ان سب کو ہم نے ڈر سنانے والا اور بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہ جائے کہ ہم تک ہدایت نہیں پہنچی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی انہی انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح سے ہم نے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ اور ناظرین کرام، اس میں پھر آپ کی بھی یہ نبوت کی اگر گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کبھی بھی بخشے نہیں جائیں گے، معافی کی کوئی صورت ان کے لیے نہیں ہو سکتی تا وقت کہ یہ آپ کو اللہ کا آخری نبی مان لیں، پھر کبھی بھی اس کے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور فرمایا کہ سب لوگوں کی نجات اب آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے میں ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کا جو روح سخن ہے وہ آخر میں اس رکوع کے وہ عیسائیوں کی طرف، نصارہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، عیسائیوں کو بتا دیا گیا کہ دین میں مبالغہ امیزی نہ کیا کرو، اور ادب و احترام کے جذبات کے ساتھ تمہیں اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یا اللہ کہنا، کیونکہ ایک یعقوبیہ ان کا عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ الہ مانتا ہے، اللہ مانتا ہے، اور اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر والے درجے میں۔ بعض اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو کہا کہ اللہ ماننا یا اللہ کا بیٹا ماننا اس میں یہ کوئی دینداری نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اس کے کلمہ تھے اور پاکیزہ روح تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی بیوی یا کسی بیٹے کے رشتے سے بالکل پاک اور بلند و بالا عرف و اعلیٰ ہستی ہے۔ ناظرین کرام، چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے جس میں کلالہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تفصیلی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ کلالہ ناظرین کرام وہ شخص ہوتا ہے کہ جو بندہ اس حالت میں دنیا سے گیا کہ اس کا کوئی بھی وارث نہیں، یعنی اس نے اپنے پیچھے کوئی بیوی یا اپنی اولاد وغیرہ نہیں چھوڑی۔ ناظرین کرام، اس کے تفصیلی احکامات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ کلالہ کے تفصیلی احکامات کے متعلق فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی باقاعد حیات نہ ہوں، تو اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو، تو اسے شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہا جاتا ہے، اور اس کے ایک حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن ہو تو اس بہن کو کل ترکے کا آدھا حصہ دیا جائے گا۔ اگر وہ بہن فوت ہو جائے تو وہ بھی لاولد ہو تو وہ شخص جو اس کا بھائی ہے وہ اس کے ترکے کا پورے ترکے کا وارث بن جاتا ہے۔ اگر اس کی دو یا دو سے زائد بہنیں ہوں تو اس کے متعلق احکام فرمائے گے کہ پھر انہیں ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر اس شخص کے ورثاء میں حقیقی باپ کی طرف سے کوئی بہن اور بھائی بھی ہوں تو پھر ان میں پورا ترکہ تقسیم ہوگا کہ ہر بھائی کو ہر بہن سے دوہرا یعنی ڈبل حصہ ملے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گمراہی اور ہر قسم کی دلالت کو مٹانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کھول کر تمہارے لیے یہ احکامات بیان فرما دیے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد یہاں سے جو ہمارا چوتھا رکوع ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے، اور سورہ مائدہ کا اس کے بعد ذکر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ یہ مدنی سورتوں میں سے ہے، اس کی 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ مائدہ اصل میں دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں چونکہ ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر اور آپ کی قوم پر نازل ہونے والے
اس دسترخوان کا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا اس میں ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حلال و حرام کے مسائل کے ساتھ ساتھ چوری، ڈاکہ، قتل اور زخمی وغیرہ کرنے کے مسائل کا بھی بیان فرمائیں گے۔ قانون سازی کا ذکر ہے، قیامت کی بہت سی علامات کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ باتیں یہود و نصارہ سے متعلق بھی ہیں جو کہ آپ آگے آنے والے بیان میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، شریعت اسلامیہ کے احکامات کی یہ اہم سورہ مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ میں اس کے متعلق فرمایا گیا کہ اپنے مردوں کو لازم سورہ مائدہ کی تعلیم دو اور اپنی عورتوں کو لازم سورہ نور کی تعلیم دو۔ سنن بہقی کی یہ روایت ہے۔ اس سورہ میں حلال و حرام کی متعدد جو ہیں وہ باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، اس میں اگر دیکھا جائے تو 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت بھی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی اور جس میں تکمیل دین کا اعلان فرمایا گیا تھا، اور یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت ناز میں حاضر ہو کر کہا تھا کہ اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اس دن کو بھی جانتا ہوں، اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جس میں یہ آیت نازل ہوئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت وہ عرفہ کی شام تھی، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ وہ گویا کہ ہماری ایک نہیں، تم ایک عید کی بات کرتے ہو، اس دن تو ہماری 2 عیدیں تھیں۔ سورہ کی ابتدا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کے حکموں کی تعمیل اور اطاعت کا پورا عہد کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ مویشیوں کا گوشت حلال کیا گیا، سوائے فرمایا ان کو تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، اور بتا دیا گیا کہ حرمت کے مہینوں میں جنگ نہ کرو۔ اصل میں کچھ جانوروں کے معاملات کے حوالے سے حج کے دنوں میں مسلمانوں نے ایک کافروں کے گروہ پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے ممانعت اس بات کی آئی کہ حج کے دنوں میں جنگ کرنے کی ممانعت ہے، اور فرمایا کہ تعاونوا علی البر، نیکی کے اور بھلائی کے کاموں میں جو ہے وہ تمہیں چاہیے کہ وہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور برے کاموں میں ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ان چیزوں سے بچو جو تم پر حرام ہیں۔ فرما دیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جسے ذبح کرتے وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ سارے تمہارے لیے حرام ہیں۔ اسی طرح جو گلا گھونٹ کر مار دیا جائے اور جس کو چوٹ کھا کر، یا جو چوٹ کھا کے مر جائے، یا بلندی سے اس کو نیچے گرایا جائے، یا وہ گر جائے اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے، ان تمام جانوروں کا بھی گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا۔ کسی درندے نے جس کو پھاڑ کھایا ہو، پھاڑ کے کچھ باقی بچ گیا ہو، تو اس کا بھی گوشت کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ اور فرما دیا گیا کہ یہ ان سب حرام ہیں، تم ان سے بچو۔ کفر اور اسلام، فرمایا کہ اعلان حق ہو گیا ہے، آج کفر اسلام سے مایوس ہو گیا ہے، آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، فرمایا کہ آج دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا ہے، اور اس میں پھر ناظرین کرام تمہارے لیے اسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کے طور پر پسند فرما لیا ہے، اس کا بیان فرما دیا گیا۔ اور ناظرین کرام اس میں پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر سدھائے ہوئے جو شکاری کتے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اگر شکار کیا جائے یا پرندے کے ذریعے سے شکار کیا جائے تو وہ تمہارے لیے جائز ہے، اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ اہل کتاب کے ذبیحہ کے متعلق بھی احکامات بیان فرمائے گئے کہ وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اسی طرح اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ ناظرین کرام آگے چھٹا رکوع یہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 میں۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ناظرین کرام یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین،
وضو کا پورا مکمل حکم ارشاد فرما دیا گیا۔ پہلے وضو کر لو، پانی میسر نہ ہو تو پھر جو ہے وہ مٹی پر تیمم کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ فرما دیا گیا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ۔ یہ وہ پورا جو ہے وہ تیمم کا حکم بھی یہاں پر ان آیت مقدسہ کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ آخر میں ناظرین کرام اسی رکوع کے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ایک دشمن کے گروہ سے جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا تمہیں اس سے محفوظ رکھا، اور اللہ نے تمہارے دشمن کو بے بس کر دیا تھا۔ اب تم پر لازم ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ کو ہی یاد کیا کرو۔ ناظرین کرام 7واں رکوع شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تو سب سے پہلے ایک اہل کتاب کا تذکرہ ہے، یہودیوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو ایک عہد و میثاق کا پابند کر کے انہیں 12 قبائل میں تقسیم کیا گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ 12 قبائل کے جو ان کے سردار تھے، ان کے جو بڑے تھے، وہ بھی اور ان کے پیروکار بھی سب کے سب عہد شکنی کے مرتکب ہوئے، جس کی نحوست سے اس کا یہ ہوا کہ بغض و عداوت کی خطرناک بیماری ان کے اندر پیدا کر دی گئی، اور اہل کتاب سے خطاب ہے کہ تمہارے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا بیان فرمایا گیا اور فرما دیا گیا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من رسول، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے ان کی طرف، اس کے بارے میں یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے۔ اور لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی مشہور جو آیت مبارکہ ہے وہ بھی اسی رکوع کا حصہ ہے کہ یہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور قرآن حکیم فرقان مجید میں قرار دیا گیا کہ بے شک اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ یہاں ناظرین کتاب میں بتاتا چلا جاؤں کہ تفسیر ابن عباس کے اندر، تفسیر جلالین کے اندر اور دیگر تفاسیر، تفسیر بیضاوی وغیرہ میں تمام جو مفسرین ہیں انہوں نے اس نور سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لیا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ تعالی وسلم سراپا نور ہے، عین نور ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تاج اپنے سر پر سجائے ہوئے دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کے ناظرین کرام اس رکوع کے آخر میں الوہیت کا جو ان کا عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے تھے یا اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ تمہارا یہ عقیدہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور فرمایا کہ من گھڑت ان کے عقیدے ہیں یہود و نصارہ کے، اور اللہ اور اس کے بیٹے اور اس کے محبوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں، تو اس بات پر ان کی گرفت کی گئی کہ اگر اللہ کے بیٹے اور محبوب ہوتے تو اللہ انہیں عذاب میں، مطلب وہ اپنے آپ کو کہتے تھے، معاف کیجیے گا، وہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہم پر فضل و احسان ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اس پر اللہ تبارک نے ان کی سرزنش فرمائی ہے کہ تم ایسی کوئی بات نہیں رکھتے، اور اگر تمہیں کوئی ایسی بات حاصل ہوتی تو فَلِمَا يُعَذِّبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، فرما دیا گیا کہ تمہاری یہ خیانتیں ہیں، تم اس طرح کے غلط عقائد رکھتے ہو، اور تردید کی یہودیوں اور عیسائیوں کے من گھڑت عقیدے کی کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، اس بات پر گرفت کی گئی کہ اگر تم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا، اور فرما دیا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ نیز یہ بھی بتا دیا گیا کہ حضور علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حجت کو پورا کر دیا ہے،
اب ذمہ داری ان پر ہے کہ وہ اس بشیر و نذیر نبی پر ایمان لاتے ہیں. فقط جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اس پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے. اس کے بعد ناظرین کرام 8واں رکوع شروع ہوتا ہے، جس میں روئے سخن دوبارہ سے قوم موسیٰ کی طرف ہے. ان کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو قیادت عطا فرمائی ہے، جس پر تمہیں فائز کیا ہے، اور تمہارے خاندان میں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل اور بادشاہ اور ملوک پیدا فرمائے ہیں، تمہیں بیت المقدس سے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ قوم عمالقہ کو نکالو اور بیت المقدس کو آزاد کرواؤ. یہ لوگ اپنی بزدلی کے پیش نظر جہاد کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے تھے. انہوں نے عذر کیا کہ نہیں، قوم عمالقہ جو ہے وہ تو بڑے جری اور بہادر اور طاقت اور توانا لوگ ہیں، ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں. ان سے مرعوب ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جائیے آپ ہی جا کر، آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے جہاد کرے اور بیت المقدس کو آزاد کروائے، ہم تو اپنے گھروں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ سرداران عرب. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فدایان اور جانثار صحابہ ہی تھے کہ جنہوں نے یہ بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پابا رکاب رہے اور آپ کے جہاد میں رفیق سفر بن کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک ذلت مسلط فرمائی کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ معاملہ کر دیا کہ وہ بغیر کسی منزل کے انہیں چھوڑ دیا اور زمین پر وہ بھٹکتے پھرتے تھے اور مارے پھرتے تھے. 9واں رکوع ناظرین کرام شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے قاتل و مقتول کا تذکرہ کیا ہے. زمین پر سب سے پہلے ہونے والے قتل کی واردات کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس 9ویں رکوع کے اندر فرمایا ہے. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان باہمی کچھ اختلاف ہوا اور ان کی قربانی کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ خیر و شر کی قوتیں یہ روز اول سے ہی آپس میں نبرد آزما رہی ہیں، دست و گریبان رہی ہیں. اللہ تعالیٰ متقی جو ہوتے ہیں ان کی قربانیاں قبول فرماتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرنا چاہیے. قابیل یہ دنیا انسانیت کا پہلا قاتل ہے، اور حابیل حضرت سیدنا حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یہ دنیا انسانیت کے پہلے مقتول ہیں. اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے قابیل نے سیدنا حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا. دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، ان سب کے سب قاتلوں کو جس طرح سے ان کے اس قتل کے فعل کا بدلہ ملے گا اور سزا ملے گی، یہ سب کے سب مجتمع ہو کے قابیل کے ذمہ میں بھی یہ سارا گناہ جائے گا، کیونکہ وہ اس گناہ کا موجد و بانی تھا. تو اس میں آگے بتایا گیا کہ حابیل نے قابیل کو ناحق جو قتل کیا، یہ بدترین جرم روکنے کے لیے عمدہ واضح و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو فرمایا کہ تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو میں ہرگز رد عمل کے طور پر جو سیدنا حابیل نے قتل ہوتے ہوئے کہا تھا اپنے بھائی سے قابیل سے کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو میں ہرگز تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناحق قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا میں ناحق خون میں اپنے ہاتھ نہیں رنگوں گا، بلکہ اگر میں نے ایسا کیا بھی تو میرے جتنے بھی گناہ ہیں وہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں میرے کھاتے میں چلے جائیں گے. لیکن قابیل پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا اور حضرت حابیل علیہ السلام کو قابیل نے قتل کیا، شہید کر کے خسارے کا سودا مول لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے سے پھر قابیل کو یہ بات سکھائی. قرآن میں اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ ناظرین ذکر ہے اور بڑا خوبصورت پیرائے میں کہ کس طرح سے کوا آیا اور کوے نے آ کر زمین کو چونچ سے اور اپنے پنجوں سے کھود کے قابیل کو طریقہ سکھایا کہ اس طرح زمین کو کھودو اور کھود کے حابیل کی دفن کرنے کے لیے
قبر بناؤ، جسے دیکھ کر قابیل کو بڑی ندامت و خجالت ہوئی اور افسوس ہوا کہ میں تو اس قبر سے بھی گیا گزرا ہوں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اسلامی حکومت کے باغی، ڈاکو، چور وغیرہ جو ہیں، معاشرے میں بدامنی اور فساد پھیلانے والے جو لوگ مرتکب ہوتے ہیں، ان کے احکامات کا بیان فرمایا گیا ہے۔ انسانیت میں کہہ لیجیے کہ سب سے بڑا جو جرم ہے وہ دہشت گردی ہے، خوف و ہراس پھیلانا اور معاشرے میں بد امنی قائم کرنا۔ اس کی حد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے جنگ کے مترادف قرار دے کر ان کلمات میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے جنگ کرتے ہیں کہ کیا زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے یہی سزا ہے کہ انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے، یا پھر انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کے مخالفت میں مطلب ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا پھر دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ اس طرح سے ان کا کاٹ دیا جائے اور انہیں زمین سے نکال دیا جائے، یعنی زمین ان پر تنگ کر دی جائے، ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، یہ سزائیں ان کو دی جائیں، اور یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ذلت ہے اور سزا ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ساتھ ہی ناظرین کرام یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ انسانی جان کی اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر میں کتنی حیثیت ہے۔ فرما دیا گیا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، ناحق ایک جان کو قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسانی جان کو بچا لیا، کسی بھی طور پہ اس کی جان جو ہے بچانے میں کامیاب ہو گیا، جیسے ڈاکٹرز لائف بچاتے ہیں، دیگر مطلب مختلف مسئلے ہوتے ہیں، مختلف کہہ لیجیے کہ قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ کسی انسان کو مرنے سے بچا لیتے ہیں، کسی بھی طرح سے اس کی مدد کر کے، اس کا ہاتھ طرف معاونت کا ہاتھ بڑھا کے، اس کی تکلیف دور کر کے، تو فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اہل ایمان کے لیے اس میں بڑی جو ہے وہ نصیحتیں ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ 9واں رکوع یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ 10واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں 35ویں سے 43ویں آیت مبارکہ کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ بتا دیا گیا کہ اہل ایمان کو کہ تقوی پر تمہیں چاہیے کہ کاربند رہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ اختیار کرو۔ یہاں سے وسیلہ کا ثبوت ہے کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے بندوں کے پاس چلے جاؤ، ان کو، میرے مقربین کو پکڑو، ان کی مجالست اور صحبت اختیار کرو گے تو وہ تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے۔ وہی بات کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ مرشد کامل کو وسیلہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے احکامات کے متعلق فرمایا گیا کہ اس میں مصروف رہ کے تم فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے کر چوری کے سدے باب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام ان آیات بینات کے اندر فرمایا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اس میں چور کے لیے، اور اس کے بعد یہودیوں کے اعتراضات کرنے اور حضور علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کے سبب سے آپ علیہ السلام ناظرین تھوڑے سے پریشان اور غمگین رہتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے میرے محبوب علیہ السلام آپ ان یہودیوں کے لیے پریشان اور غمگین نہ ہوں، یہ لوگ عادی مجرم ہیں، یہ اللہ کے کلام میں تحریف، جھوٹ اور حرام خوری ان کی گھٹی میں داخل ہے، یہ ایسے لا علاج مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں پاک و صاف کرنا ہی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا نہیں فرمائے گا، اور دنیا میں ذلت اور آخرت میں دردناک عذاب ان کا مقدر بن چکا ہے، یہ کبھی بھی اس عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ 11واں رکوع ناظرین کرام ہم آگے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین کرام 11واں رکوع، اس میں
فوجداری ضابطوں کا بیان قرآن حکیم فرقان مجید میں فرمایا گیا ہے. کرمنل لا بتا دیا گیا کہ جان کے بدلے میں جان دینی پڑے گی اگر کوئی کسی کی جان تلف کرتا ہے. آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، اور دانت کے بدلے میں دانت ہوگا. لیکن اگر کوئی متاثرہ فریق کو اس بات پر راضی کرے کہ وہ درگزر کرے یا معافی کا فیصلہ کرے تو یہ بھی ممکن ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں سے معافی کا وعدہ فرماتا ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کی مخالفت کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ان پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے لیے حکم فرمایا گیا کہ وہ کافر ہیں یا فاسق ہیں جو اللہ کی احکامات پر عمل نہیں کرتے. دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور انکار نہیں کرتا مگر اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ فاسق ہو جاتا ہے. قرآن حکیم فرقان مجید کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کتب سماویہ جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان کے اندر جتنی بھی تعلیمات تھی ان کو مجتمع کر کے ان کا جامع اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کو بنا کر نازل فرمایا ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسی باتیں ہوں کہ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات سے تعلق رکھنے والی کوئی نصیحت، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہو اور اس کا ذکر قرآن حکیم فرقان مجید میں نہ ہو اور پچھلی کتابوں کے اندر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. کتب سماویہ میں اس کا پہلی کتابوں کے اندر ذکر تو ملے اور قرآن میں نہ ملے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ قرآن حکیم فرقان مجید یہ پچھلی کتابوں کی تعلیمات کا بھی مرقع ہے اور مسجع ہے اور ان کا محافظ ہے. لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ علیہ السلام تمام فیصلے قرآن حکیم فرقان مجید کے مطابق کیا کریں اور یہود و نصارہ کی خواہشات کی پرواہ نہ کیا کریں. ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام حیات وضع فرمایا ہے اور ہم چاہتے تو دنیا میں تمام انسانوں کو ایک ہی مذہب کا پابند بنا دیتے، مگر دنیا دارالامتحان ہے اور اس میں کیے جانے والے ہر عمل پر اخروی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا معاملہ رکھا ہے. اس لیے ہر شخص کو اعمال صالحہ پر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اچھے اعمال کرنے چاہیے. اور دور جاہلیت میں انسانوں کے وضع کردہ قوانین کے متعلق بتایا گیا کہ وہ فسق و فجور پر مبنی ہوتے ہیں اور اس کے ترویج کا باعث ہوتے ہیں. یقین اور ایمان کے حاملین کے لیے بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے کہ جو ان کے لیے اچھی قانون سازی کر سکتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. ناظرین کرام، یہاں پر یہ رکوع جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. 12واں رکوع بڑی خوبصورت آیات سے شروع ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. وہ باتیں جو بار بار کی جا رہی ہیں مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی، بیسٹ فرینڈ بنانے سے ممانعت کے احکامات نازل فرمائے گئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ امت مسلمہ کے سخت دشمن ہیں. قرآن حکیم فرقان مجید کی صداقت زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر آپس میں، اور یہ لوگ بھی دیکھ رہے تھے، مگر آپس میں آپ دیکھیں کہ شدید مذہبی منافرت اور شدید مذہبی اختلافات ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کا اس وقت بھی اور آج کے دور میں بھی ناظرین کرام یہ وتیرہ اور طرز عمل ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی دشمنی میں اکٹھے متحد ہیں. اور تعجب اس پر ہے کہ عالم اسلام کے حکمرانوں کو دیکھیے کہ مسلمان ممالک کے لیڈران، قائدین، ان کے فرما روا یہ قرآن حکیم فرقان مجید کی واضح احکامات اور دلائل اور قرائن اور کہہ لیجیے کہ ارشادات کے باوجود یہود و نصارہ سے مسلمانوں سے بڑھ کے، افسوس کی بات ہے کہ دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں. ان کے اشارہ ابرو پر یہ اپنے قوانین بھی تبدیل کرتے ہیں. یہاں تک کہ افسوس در افسوس یہ ہے کہ جو راسخ اور صحیح بنیاد پرست قسم کے مسلمان ہوتے ہیں ان کو اذیتیں بھی دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو
ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو اپنے ملکوں میں نافذ نہیں کرتے ہیں کہ کہیں ہم سے یہود و نصارہ جو ہے یہ ناراض نہ ہو جائیں. اور اب دیکھیے کہ خاص طور پہ قانون ناموس رسالت کے حوالے سے بہت زیادہ سستی کاہلی کا اور تحفظ ختم نبوت کے قوانین کے حوالے سے بہت زیادہ بددیانتی کے مظاہرے کرتے ہیں. یہ سارا اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کو اپنے دوست بناتے ہیں. ناظرین کرام، یہ اگر یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی اسلامی احکامات کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے، اگر اسلامی نظام حیات کو چھوڑ کے کوئی مرتد ہو جائے، ارتداد کو اختیار کرتا ہے، تو اس کا حکم آگے فرمایا گیا کہ اس سے اسلام کی حقانیت پر یا اسلام کے کہہ لیجیے کہ عروج پر یا اسلام کی سچائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منظر سے ہٹا کر کسی دوسری قوم سے اپنے دین کا کام لے سکتا ہے. وہ لوگ آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں سر دھڑ کی بازی لگانے والے اور کسی بھی طرح کی دین کی خاطر تان و تشنیع کو خاطر میں لانے والے نہیں ہوں گے. بغیر لومۃ لائم کے وہ کام کرتے رہیں گے. فرمایا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم. اور فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ اس قابل کہاں ہیں کہ تم ان سے دوستی لگاؤ. ارے دوستی لگانی ہے تو قرآن بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں جو اس رکوع کی آخری آیت ہے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. بتایا کہ دوستی کا معیار اگر رکھنا ہے، کسی سے تم نے اگر دوستی کرنی ہے تو وہ اللہ سے دوستی کرو، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام سے دوستی کرو، ان کو اپنا مددگار، ان کو اپنا ناصر بناؤ. اور فرمایا کہ تمہارے دوست اور مددگار اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مومن بندے ہیں کہ جو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نمازیں ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. یہاں پر ناظرین کرام 12واں رکوع ختم ہوتا ہے. 13واں رکوع یہاں آگے شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں منافقین کی ایک جو بے حمیتی تھی اس کی ملامت فرمائی ہے. اور یہود کو جو وہ اپنا دوست بناتے ہیں، منافق مطلب بظاہر مسلمان بنتے تھے، اندر سے یہودیوں سے اپنی دوستی کی پینگیں بڑھاتے تھے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس 13ویں رکوع کے اندر 57 نمبر سے لے کر 66 نمبر آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ یہ اپنی مجلسوں میں اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں نماز کے لیے بلاؤ تو یہ نماز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں. یہودیوں کو بتا دیا گیا کہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہے. یہ ایسے دھوکہ باز ہیں کہ زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے. ان کے اکثر افراد گناہ اور سرکشی میں تیز ہیں، سود کی کمائی کھاتے ہیں، اور ان کے علماء بے حس اور بزدل ہیں. اور فرمائے کہ انہیں برے کاموں سے منع نہیں کرتے. اللہ کو یہ کہتے کہ اللہ کے نعوذ باللہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے تو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور فرمایا کہ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے. اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ تو فراخ ہیں. وہ جسے چاہتا ہے وہ اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہے. یہ لوگ حسد کی آگ میں جل کے یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کسی سازش میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. انہوں نے اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رکھا ہے. اگر یہ ایمان لے آتے تو در حقیقت توریت مقدس، انجیل مقدس کو قائم کرنے والے ہوتے، اس لیے کہ دنیا و آخرت کی کامیابیوں کے دروازے ان پر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا. اور فرمایا کہ ان پر دنیا و آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھول دیے جاتے. اور ان میں سے کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن اکثر تو ان میں برے اعمال میں گرفتار ہیں مگر کچھ ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں. ناظرین کرام، اس کے بعد 14واں رکوع شروع ہوتا ہے.
67 نمبر آیت سے 77 نمبر آیت تک 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو تبلیغ رسالت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کی فریضہ کی ادائیگی کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی وہ مجدہ جاں فضا بھی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو صبح قیامت تک کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کا حصار اور ان کی حفاظت کا نظام اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت، کتاب نور کے اندر بیان فرمائی، واللہ یعصمک من الناس۔ محبوب علیہ السلام آپ ڈرے مت، آپ کا رب آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور ناظرین کرام، مفسرین نے یہ بات لکھی، جزیہ لکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے راتوں کو سفر کرتے ہوئے اپنے ساتھ حارسین کا سلسلہ رکھتے تھے، مگر جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ حکم ملا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کو لوگوں سے محفوظ فرمائے گا، تو آپ نے سارے باڈی گارڈ اپنے ہٹا دیے۔ صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ میرے رب نے اب میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے، اس لیے میرے صحابہ اب آپ کو میرے لیے کسی محافظت کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد نصارہ کا وہی یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، روح سخن عیسائیوں کی طرف ہے، ان کو پھر وہ تثلیث کے عقیدے کے حوالے سے بتایا گیا کہ بندے کے پتر بن جاؤ، اور تم نے جو ٹرائنٹی تثلیث کا عقیدہ تم نے جو اختیار کر رکھا ہے کہ مریم و عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے تم قائل ہوتے ہو، اس کا بطلان کیا گیا کہ یہ غلط عقیدہ ہے۔ واضح کر کے بتا دیا گیا کہ خدا اور عیسیٰ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ تو اپنی والدہ مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں پیدا ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اور فرمایا کہ وہ دونوں کھانے پینے کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے۔ فرمایا کہ اہل کتاب دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور ان لوگ جو خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی راہ ہدایت سے بھٹکا دیں گے۔ 78 نمبر آیت سے 82 نمبر آیت تک ناظرین کرام یہ 15واں رکوع ہے۔ بنی اسرائیل پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیٰ نبینا علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے اس میں لعنت کی گئی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی میں حد سے بڑھنے کا معاملہ کیا اور ایسے بزدل اور بے حس ہو گئے کہ ایک دوسرے کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ آج بھی ان کی دوستی مشرکوں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے منکروں کے ساتھ زیادہ ہے، اور جو اللہ کو ایک الہ اور معبود حقیقی مانتے ہیں ان کے ساتھ ان کی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ اگر ان کا اللہ پر اور حضور علیہ السلام کی سچائی پر ایمان ہوتا تو بتایا گیا کہ یہ کبھی بھی مشرکوں اور کافروں سے تو پھر دوستی نہیں کرتے۔ آج تو پوری مطلب کہہ لیجیے کہ طاغوتی طاقتیں اور ملت کفر جو ہے وہ ملت واحدہ بن چکی ہے ہمارے سامنے، کہ اسلام کی دشمنی کی خاطر تمام ملت کفر، وہ مشرکین ہیں، وہ کتابی ہیں، موحدین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، وہ سب کے سب اسلام کی دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ملت واحدہ کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ یہودی اور مشرک مسلمانوں کے سب سے زیادہ جانی دشمن ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان فرما رکھی ہیں ناظرین کرام، اور فرمایا کہ تم نصارہ میں سے بعض ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے جن کے متعلق قرآن حکیم فرقان مجید میں ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا گیا کہ وہ نیکوکار بھی ہیں، وہ ایسے بندے بھی تمہیں نظر آئیں گے ان میں۔ فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنْتُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے یہود و نصارہ، یہ مسلمانوں کی کسی بھی طرح سے دوست نہیں ہو سکتے، اور مشرکین اور کفار کے ساتھ یہ دوستی کریں گے۔ اور فرمایا کہ حق پسندی کی وجہ سے بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جو اہل ایمان سے محبت بھی کرتے ہیں، کچھ ایکسیپشن کا بیان بھی فرما دیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ آخری رکوع تھا، آخری رکوع کی کچھ آیات تھیں، یہاں پر ہمارا یہ پارہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم 7واں پارہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے۔